اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل الصفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی ضائع مت کرو اپنے صدقات اور خیرات کو احسان جتلا کر کے اور تکلیف دے کر کے کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اس شخص کی طرح جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے اور ایمان نہیں لاتا اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ، پس ایسے خرچ کرنے کی مثال، ایسے صدقات اور خیرات کی مثال جیسے ایک ہموار پتھر ہو، علیہ تراب، اس کے اوپر مٹی پڑی ہو، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، پس پہنچی اس کو زوردار بارش، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، پس اس پتھر کو بالکل صاف کر دیا۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، قادر نہیں ہوں گے وہ لوگ اس چیز پر جو انہوں نے کمائی ہے۔ واللہ لا يهدي القوم الكافرین، اور اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتا کافر قوم کو۔ یہ خطاب نمبر 8 ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 264 ہے۔ اس سے پہلے یا ایہا الذین آمنوا میں یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون میں اللہ نے انفاق کا ذکر فرمایا تھا۔ انفاق کے معنی خرچ کرنا۔ یہاں سے آگے کچھ صدقات اور خیرات کی قبولیت کی شرطیں ہیں اور کچھ بقا کی شرطیں ہیں۔ صدقہ کب قبول ہوتا ہے اور کب باقی رہتا ہے، تو اس کی اللہ تعالیٰ نے یہاں سورت کے آخر تک اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں چلایا ہے۔ دیکھیں قرآن نے ہمیں یہ بتایا کہ عمل کی قبولیت کے لیے، چاہے وہ صدقہ خیرات ہو، کوئی بھی عمل ہو، سب سے پہلے نمبر پر پہلی شرط ہے ایمان، دوسری شرط ہے اخلاص، اور تیسری شرط ہے اتباع سنت۔ یہ تین شرطیں انتہائی لازم ہے، اس کے بغیر کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ ایمان نہ ہو تو کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے، اخلاص نہ ہو، دکھاوا آ جائے، عمل خراب ہو جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے اتباع سنت، کہ وہ کام نبی کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ اللہ کے نبی نے جو اصول ہمیں سمجھائے ہیں، جو طریقہ بتایا ہے، یا اللہ کے نبی نے جس طریقے سے اس کو کیا ہے، اس کے مطابق اس عمل کو کیا جائے۔ اگر خواہش نفس کا دخل ہو اس کے اندر تو وہ عمل بھی خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کچھ قبولیت کی شرطیں بتائی ہے۔ قبولیت کی شرطیں کیا ہے؟ ایک ہے ایمان، نمبر 2 اخلاص، اور نمبر 3 مال حلال اور طیب ہو، پاکیزہ مال ہو، تب جا کے صدقہ خیرات اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے۔ اور بقا کی شرطیں یہ ہے کہ احسان نہ جتلائے، جب کسی کو دے تو اللہ کی رضا کے لیے احسان نہ جتلائے۔ نمبر 2 اذیت نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ دے، اور تیسری چیز یہ ہے دکھاوا نہ ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو سورت کے آخر تک مثالوں کے ذریعے سے بھی سمجھایا ہے، اور اس یا ایہا الذین آمنوا میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات بیان فرمائی ہے، اور پھر ایک مثال بھی دی ہے اور اس کو سمجھایا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، ضائع مت کرو اپنے صدقات کو، اپنے خیرات کو احسان جتلا کر کے اور تکلیف دے کر کے۔ احسان جتلانے کا مطلب یہ ہے کہ
کسی کو جب صدقہ خیرات کر دیا، اب وقتاً فوقتاً اس کو اوپر کوئی احسان جتلا رہے، چاہے وہ زبان کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ عمل کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ اپنی سوچ کے ذریعے سے ہو، کسی بھی طریقے سے احسان جتلانا یہ صدقات کو، عمل کو برباد کر دیتے ہیں۔ یا پھر اذیت ہو، اذیت کا مطلب یہ ہے کہ صدقہ کا خیر دے دیا تو اس کو حقارت سے دیکھنا، جو کہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اس کو حقارت سے دیکھنا، اس کو کوئی اس طرح کی تکلیف دینا۔ اب باقی لوگوں کو سلام کر رہے، اس بیچارے کو سلام ہی نہیں کر رہے، تو میرے زیر احسان ہے، اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں معاشرے کے اندر۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، ضائع مت کرو اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اس شخص کی طرح جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے اور ایمان نہیں لاتا اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ تو جس طریقے سے ایمان کے بغیر اگر کوئی عمل ہو وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، اسی طریقے سے کسی عمل کے اندر دکھاوا آ جائے لوگوں کو دکھانے کے لیے، نام نمود کے لیے، تو وہ عمل برباد ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے احسان جب جتلایا اور اذیت تکلیف جب دے دی دینے والے کو، تو اس سے بھی انسان کا عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دے کر کے اس کو اس طرح سمجھایا ہے، ایک پتھر ہے، صاف ہموار پتھر ہے، اس کے اوپر مٹی پڑی ہے، کسی نے اس کے اوپر کوئی چیز اگا دی۔ اب ظاہر بات ہے اس کی بنیاد تو ہے نہیں نیچے، اب کوئی چیز اس کے اوپر اگا دی، اور اس کے اوپر جب وہ چیز اگ گئی تو بارش آئی، تیز بارش، اور اس نے اس کو، چونکہ اس کی جڑیں تھی نہیں، مضبوطی تھی نہیں، وہ سب بہا کے مٹی چلی گئی اور وہ سارا جو کچھ تھا وہ ضائع ہو گیا۔ تو اسی طریقے سے بغیر ایمان کے انسان عمل کرتا ہے، بغیر اخلاص کے انسان عمل کرتا ہے، دکھاوا آ جائے، اسی طریقے سے احسان جتلا دیا، اذیت تکلیف دے دی، تو اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ وہ سارے اعمال اس کے برباد ہو گئے۔ فَمَثَلُهُ، پس ایسے شخص کی مثال جو دکھاوا کرتا ہے، احسان جتلاتا ہے، اذیت تکلیف دیتا ہے، کَمَثَلِ الصَّفْوَانِ، جیسے مثال ہے ایک صاف پتھر کی۔ صفوان کے معنی حجر املس، صاف پتھر ہموار قسم کا، علیہ تراب، اس کے اوپر مٹی پڑی ہے، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، اس کو تیز بارش پہنچی، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، اور اس پتھر کو دھو ڈالا، اس نے بالکل صاف کر دیا۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، قادر نہیں ہے کسی چیز پر جو انہوں نے کمائی۔ جس نے اس پتھر کے اوپر سبزی اگائی تھی، جو بھی چیزیں اگائی تھی، وہ سب صاف ہو گیا، سب بہہ گیا۔ تو اسی طریقے سے بغیر ایمان اخلاص کے یا اذیت احسان جتلا کر کے جو عمل کیا جائے، وہ اس طریقے سے اس کی قبولیت ہے وہ اللہ کے ہاں ختم ہو جاتی ہے۔ واللہ لا يهدي القوم الكافرین، اور اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتا اور اللہ تعالی رہنمائی نہیں کرتا کافر قوم کی۔ اللہ ہدایت نہیں دیتا کافر قوم کو۔ کیا مطلب؟ دیکھیں یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہوتی ہے کہ انسان ایک عمل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ملتی ہے، مدد ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی دین اور نعمت ہے۔ جیسے تقوی والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو شخص تقوی اختیار کرے گا اللہ ہر مشکل میں آسانی کا راستہ پیدا فرما دیں گے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو شخص تقوی اختیار کرے گا ہر کام اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان فرما دیں گے۔ کام ٹیڑھا بھی ہوگا اللہ اس کو سیدھا فرما دیں گے، اس لیے کہ کرنے والے اللہ ہے، اور اخلاص کا اس میں بڑا عمل دخل ہے۔ اگر کبھی انسان کے اندر اخلاص ہو، بظاہر طریقہ غلط ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو انجام کے اعتبار سے بہتر فرما دیتے ہیں۔ اور کبھی انسان کی نیت خراب ہو، بڑے بہتر طریقے سے چل رہا ہے، لیکن انجام کے اعتبار سے کام خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی، اسی کو کہتے ہیں واللہ لا يهدي القوم الكافرین، جو ناشکری کرنے والے لوگ ہیں، کفر کرنے والے لوگ ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ رہنمائی نہیں فرماتے کہ کسی کام میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ملے، اللہ کی طرف سے رہنمائی ملے، وہ مدد اللہ تعالیٰ ان سے، وہ توفیق اللہ تعالیٰ صرف کر لیتے ہیں۔